یہ تو اندازہ لگانا پیش ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا وقت جانتا. ان بڑی نشانیوں میں سے کبھی تک گزار نہیں ہوا. نہ ظہور مہدی علیہ السلام ہوا، نہ دجال آیا، نہ عیسیٰ علیہ السلام اترے، نہ یاجوج ماجوج کا فتنہ اس طرح کا ہوا. چھوٹی چھوٹی نشانیاں تو بہت ہے، بالکل اس سے تو پتہ چلتا کہ برائی انتہا کو پہنچی. مگر جس طرح آپ لکھ لیتے ہیں دنیا کا خاتمہ ان دنوں میں، یہ بھی ان کی چال ہے وہی میڈیا والی کی، یہ بہت پھیلا رہے ہیں کہ بس قصہ ختم ہونے والا، مسلمان ختم ہونے. یہ بھی بدل کرنے کی باتیں. وہ حدیثیں کوئی نہیں چھاپتا جن میں آیا کہ نہیں عروج کا دور آئے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مشرق مغرب میں کوئی مکان خواہ وہ اینٹ گارے کا بنا ہو یا بالوں کا خیمہ ایسا نہیں رہ جائے گا جس میں اسلام نہیں داخل ہو جائے گا. خواہ عزت سے لوگ قبول کریں یا ریت بن کر ذلیل ہو کر رہے، غلبہ اسلام کا ہو. پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے لہرائیں گے. اور وہ زمانہ بھی آئے گا، دعا کرنی چاہیے. جیسے بھائی نے کہا کہ امام مہدی مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے جب لکھی تجدید حیاتین، یہ قادیانیوں کے فتنے سے بھی آگاہ رہنا تھے. جب سے یہ غلام احمد مہدی بنا مسلمانوں کا زوال ہی شروع ہوا. ہماری سلطنتیں گئی، عیسائی غالب آ گئے، ہم ہر ملک میں جتیاں کہہ رہے ہیں. مہدی تو آئے گا تو اس کی ایک ہی بات ہے جس کو مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے کہا مہدویت دعویٰ کرنے کی چیز نہیں، کر کے دکھا جانے کی چیز. جو وہ کر دے گا نا کام کہ مشرق سے مغرب تک مسلمانوں کی حکومت ہو، ظلم بے انصافی ختم ہو جائے، یملا قسط عدلا، پوری زمین عدل انصاف سے. جب ہو جائے گا کسی ہاتھ سے پتہ چلے گا کہ یہی وہ لیڈر تھا جو مسلمانوں کی قسمت میں لکھا. اگر کرے کرائے کچھ نہ صرف ایک فرقہ بنا لے تو فساد ہی کی بنیاد رکھنے والی بات ہے. مہدی کیا؟ مہدی تو آئے گا، مسلمانوں کا ایسا رہبر ہوگا، ورلڈ اسٹیٹ بنے گی، سب جگہ اسلام کا راج ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا، عدل و انصاف ہوگا. اور معاشی خوشحالی ایسے ہم رو رہے ہیں یہ کہ مہنگائی ہوگی، وہ تو ایسا دور ہوگا کہ امام مہدی کے پاس ایک آدمی جائے کہ مہدی مجھے کچھ دے، وہ کہے گا بچارو چادر بیت المال میں جتنے روپے پیسے باندھنے باندھ کے لے جاؤ. مگر دین اتنا لوگوں میں آ جائے گا کہ ایک سجدہ کرنا اللہ کو یہ آدمی کو زیادہ پیارا لگے گا دنیا اور اس کی دولت سے. پوری دنیا کی دولت کی بجائے کہا نہیں اللہ وہ نیکی کا زمانہ، عدل و انصاف کا زمانہ ذرا بھی نہیں اس کا ایک نشان. مہدی بنتے پھرتے ہیں لوگ. بد دعائیں کرنی کفار اور ان بے دینوں کے خلاف بد دعائیں کرنا سنت ہے. اللہ تعالیٰ کا دین مطالبہ نہیں، ان کی علامات کوئی نہیں ہوں، وہ اچانک ہی مسلمانوں کو ملے. حضور نے فرمایا بالکل لوگ نا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے اور اس وقت مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ملاقات ہوگی. علماء اندازے سے معلوم پہلے ہوگا مدینے کا ہی، اگر مکہ چلا جائے گا تو علماء پھر اس کے حالات اور اس کی باتوں سے اندازہ کر لیں گے تو بیعت کا مطالبہ کریں گے. وہاں بیعت ہوگی، ہوگا حضرت فاطمہ رضی اللہ کی اولاد سے، رسول اللہ کے خاندان سے، نام محمد ہی ہوگا. یہ ساری چیزیں تو آپ نے بتائی. ہاں یہ بچہ جس وقت حضرت مہدی ہوں گے نا تو ان کے زمانے میں دجال ظاہر ہو جائے گا. دجال پھر غلبہ پا جائے گا، مسلمان بے بس ہو جائیں گے، حتیٰ کہ حضرت مہدی علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہے نا یہ مسجد میں بند ہوں گے، دروازے بند کیے ہوں گے، وہاں پناہ لی ہوگی. دجال نے اس کے لشکر نے گھیرا ہوگا مسجد کو، دمشق کی مسجد ہے نا، وہاں پھر عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کی اقامت ہوگی نا، مصلی پر امام مہدی ہوں گے، اس وقت نازل ہو جائیں گے. تو امام کہیں گے کیا یارو اللہ کے پیغمبر آئے نماز پڑھائے، وہ کہیں نہیں یہ آپ کے لیے نماز کھڑی ہوئی آپ ہی پڑھائیں. تو اس کے ساتھ ہی یہ حضور نے فرمایا کہ نبی ہوتے ہوئے امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اسی لیے تاکہ تکرمت اللہ لحاظ اس امت کو جو اللہ نے شان دی ہے نا اس کا اظہار ہو کہ رسول اللہ کی امت اس پائے کیا کہ اس کا ایک عامی جو ہے وہ نبی کی امامت کرتا. نماز کے بعد پھر دروازہ کھلائیں گے، پھر دجال کی جان پر بنے گی، وہ بھاگے گا. وہ بھی آپ نے وہ راستہ بھی بتا دیا کہ شرق اردن کا دریا جو ہے اس کے ساتھ ساتھ فیق ہے، اس گھاٹی سے بھاگے گا اور لوگ پر جا کر قتل ہوگا. تو ابھی یہ ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تجارت سنبھال لیں گے نا، امام مہدی تو فوت ہو جائیں گے. اسی زمانہ میں پھر وہ یاجوج ماجوج آ جائیں گے. وہ اتنی کثرت سے ہوں گے، اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو وہی کرے گا کہ ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو میں جو بچے مسلمان ہیں ان کو لے کر طور پر چلے جاؤ، وہ پہاڑ پر پناہ لے لیں گے، وہاں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو ان کی گردنوں میں ایک پھوڑا نکلے گا، یکدم موت ہوگی، آگا پیچھا نہیں، سارے کے سارے نا سسری کی طرح سارے مر جائیں گے. تو پھر اس وقت کچھ پرندے آئیں گے لمبی گردنوں والے جو ان کی لاشیں اٹھائیں گے سمندر میں پھینکیں گے. باقی بدبو کو ختم کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اتنے زور کی بارش نازل کرے گا سب خون وغیرہ گندگی جو بہا کر لے جائے گی، زمین سے شیشے کی طرف صاف ہو جائے گی. یہ سارے حالات ہوتے ہوتے پھر قیامت کی طرف جائیں گے. اللہ جانتا ہے ان میں کتنا عرصہ لگے گا، کوئی نہیں جانتا ہے.
بس ان کے ظاہر اور گمان اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے کہ یہ لوگ جو اٹھے ایسے آہستہ آہستہ مسلمانوں میں جذبہ بیدار ہو جائے، ایسی فضا ہموار ہو جائے کہ امام کے ظہور کا وقت آ جائے. آخر کوئی مسلمان بھی ہاتھ پیر پھیلائیں گے تو پھر ہی کوئی ہوگا نا. اگر یہ کچھ بھی نہ کرے تو خواہ آسمان سے اتر آئے گا. ایسے صاحب کئی دیر سے پوچھ رہے ہیں کہ ابن سیاد کا کیا قصہ ہے. مدینہ شریف میں یہودیوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام اصل میں صاف تھا، مگر ابن سیاد بھی اس کو کہتے ہیں. اس میں کچھ ایسی نشانیاں تھیں جس سے مسلمانوں کو یہ خیال ہوا. نبی علیہ السلام کے سامنے بھی کہا، حضرت جابر نے کہا، حضرت عمر نے قسم نہیں اٹھا دی کہ اللہ کی قسم جو دجال آنے والا تھا وہی ہے. اس سے بڑا کانپنے لگے مسلمان. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتایا ہے کہ دجال آئے گا، مگر وہ کب آئے گا، کس علاقے میں آئے گا وغیرہ یہ اتنی تفصیلات نہیں تھی. اس لیے آپ بھی سوچ بچار میں جب تک وہی نہ آئے باقی معاملے تو اپنی عقل سمجھ سے کام لینے ہوتے ہیں. ایک دن آپ اپنے صحابی کو لے کر حضرت بھائی کو چھپ سے چھپاتے ہو، باغ میں ماں نے کپڑے کے نیچے لٹایا ہوا تھا، آپ کھجوروں کی اوٹ میں جا رہے تھے، قریب کے اس کے پاس پہنچے اور یہ جو بڑبڑا رہا تھا کو باتیں کچھ سن لیں تو پتہ چلے کہ یہ شیطان ہے کیا. عجیب و غریب اسے حرکتیں ہوتی تھیں. مگر جب پاس گئے تو ماں نامراد نے دیکھ لیا تو اس نے کہا صاحب محمد آ گئے. خاموش ہو گیا. صاحب نے کہا اگر یہ عورت اس کو بولنے دیتی نا کہ اس طرح باتیں کرتے تو پتہ تو چل جاتا کہ وہ دجال ہے یعنی، مگر اب اس نے دکھا دیا. بہرحال آخر وقت تک لوگ اس سے نا کامتے ڈرتے گئے. اس کے بعد مسلمان ہو گیا. پھر حضرت ابو سعید خدری سے مکہ حج کرنے کے لیے گیا. اس نے کہا یار تم مسلمان عجیب باتیں کرتے ہو، خود ہی بتاتے ہو کہ رسول نے فرمایا کہ وہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا اور مکہ نہیں داخل ہو سکے گا. میں مدینے میں پیدا ہوا، مکہ سے حج کر کے آ رہا ہوں، کیوں تو مجھے وہ دجال کہہ کر میرے پیچھے پڑے ہوئے. یہ بھی تمہارے پیغمبر نے بتایا کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی، میری شادی کی بھی بچے بھی ہیں. تو یہ باتیں جب بتائیں یہ اور پریشان ہو گئے. کچھ چیزیں اس میں دجال والی بھی ہیں، کچھ ہی عجیب و غریب. تو آخر میں پھر وہ واقعہ ہررا جب ہوا، یزید کے زمانے میں لشکر نے مدینہ پر چڑھائی کی، اس میں وہ بھی مارا گیا. اس کا قصہ ختم ہو گیا. اب دجال جو اصل آنے والا ہے وہ آخر زمانے میں ظاہر ہوگا. وہ ہوگا یہ نہیں یہودیوں کا لیڈر. یہ یہودی نامراد نے ایسی بری قوم ہے، اولاد پیغمبروں کی مگر ظالم ہے، اپنے نبیوں کو قتل کیا. ان میں اپنے پیغمبروں کی بتائی ہوئی باتوں کی وجہ سے نا یہ چیز انہیں معلوم ہے کہ ایک مسیحا آئے گا. اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا مگر وہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو آپ ہی محکوم ہے، یہ حکومت اس رومیوں کی ہے، نہ ان کے پاس کوئی لشکر نہ ہماری حکومت بحال ہے. وہ شان و شوکت کا زمانہ نہیں آیا، اس وجہ سے ان کو نہیں سچا مانا. ان کے عقیدے میں یہودیوں کے خیال میں جو مسیح آنا تھا وہ ایک بار بھی نہیں آیا. پہلا جو آیا نا جس کو ہم مسیح وہ کہتے ہیں وہ دجال تھا، کذاب تھا، نعوذ باللہ حرام زادہ تھا، مریم نے بدکاری کی تھی. یہ عیسائی تو حرام زادہ خام خواہ سے دوستی کر لیں. وہ مریم کا احترام علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہم کرتے ہیں، جو پاک مانتے ہیں وہ کہتے ہیں زنا کیا اس سے حرامی پیدا ہوا، ہم نے اس کو شریک دلوا دیا. وہ کوئی مسیح نہیں تھا نبی. تو مسیح موعود کہتے ہیں کہ آئے گا، اس کے زمانے میں ہماری حکومت ہوگی، دنیا پر ہم راج کریں گے. تو جب وہ ایک ہوشیار لیڈر آ جائے گا، دجال فریبی کو کہتے ہیں نا، تو ان کو دھوکہ دے گا کہ میں ہی آنے والا مسیح ہوں، یہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے. تو کہ دنیا پر مصیبت تو بڑی آئے گی. سوائے مکہ اور مدینہ کے سب شہروں میں وہ داخل ہو جائے گا، ان 2 شہروں میں داخل نہیں ہوگا. اس کو قتل کرنے کے لیے پھر اصل مسیح جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام وہ زمین پر آئیں گے، قتل کریں گے. اس وقت یہودیوں کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ جو ہے نا لڈا جس کو کہتے ہیں عربی میں لد، وہاں جا کر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے اور پھر لوگوں کو اس کا خون بھی اپنے نیزے پر لگا ہوا دکھائیں گے. تو اصل دجال تو عرش صاحب آنا ہے، وہ جس کے بارے میں شبہ تھا وہ شبہ دور ہو گیا، قتل ہو گیا، اس کا قصہ ختم ہو گیا.